عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث یاد کریں، جس میں انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا کہ پھر اللہ پاک یقول للدنیا یا دنیا مری علی اولیائی ولا تحلولی لہم فتفتنیہم، کہ اللہ جن سے دوستی اور محبت کر لیتا اور جن کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ان کی خاطر پھر دنیا سے فرماتا رہتا ہے، دنیا سے خطاب کرتا ہے، اے دنیا میرے اولیاء کے لیے کڑوی بن کے رہ اور زیادہ میٹھی نہ بن۔ اگر تو میرے اولیاء پر بہت میٹھی بن گئی تو ڈر ہے کہ کہیں وہ تیرے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور میں جن سے محبت کرتا ہوں نہیں چاہتا کہ وہ تیرے فتنے میں مبتلا ہوں، میں چاہتا ہوں ان کے دل تجھ سے دور رہیں، اے دنیا تجھ سے کٹے رہیں۔ دل دنیا سے جتنے کٹے رہتے ہیں اتنا ہی رب سے جڑے رہتے ہیں، اور جو دل رب سے جڑے رہتے ہیں، رب سے جڑ جانے کا معنی یہ ہے کہ وہ دل حب دنیا سے کٹے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تھا جس طرح دو سوکنے ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی، اس طرح دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت دنیا کو وقتاً فوقتاً فرماتا رہتا ہے، تو اہل دنیا کے لیے دنیا جتنی چاہے میٹھی بن جا، مگر جو میرے ہو گئے ہیں ان کے لیے کڑوی بن۔ کبھی تھوڑی سی مٹھاس ملے تو ساتھ ساتھ کڑواہٹ بھی دیتی رہ، اور بہت میٹھی نہ بن تاکہ کہیں تجھ میں گم نہ ہو جائے۔ یہ وہی بات فرما رہے ہیں کہ اللہ جس بندے سے اللہ کو محبت ہو جاتی ہے، اس دنیا میں اس بندے کے غم بڑھا دیتا ہے، کبھی بیمار کر دیا، کبھی تکلیف میں مبتلا کر دیا، کبھی خوشحالی تھوڑی سی دے دی، کبھی چھین لی، کبھی فاقہ دے دیا، کبھی فقر دے دیا، کبھی غم دے دیا، کبھی کچھ ثمرات دے دیے، کبھی چھین لیے، کبھی اس کے خلاف ملامت کرنے والے لوگ پیدا کر دیے، ایسے بیٹھے بٹھائے اس کو گالیاں دینے والے پیدا کر دیے، کہیں تانا زنی شروع کر دی۔ الغرض طرح طرح کے غم بڑھا دیتا ہے تاکہ ان کا دل دنیا میں نہ لگے۔ ہائے ہائے، جن دلوں سے وہ پیار کرتا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ دل دنیا میں لگیں، وہ چاہتا ہے وہ دل میرے ساتھ لگے رہیں۔ حتی لا یجد عشاء ولا غداء، حتی لا یجد عشاء ولا غداء، اتنے غموں میں مبتلا رکھتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی بھی نوبت آ جاتی ہے کہ کبھی رات کا کھانا نہیں ملتا، کبھی رات کا ملتا ہے تو دن کا نہیں ملتا۔ کہ جو اولیاء ہوتے ہیں وہ خالی اللہ کے محب نہیں ہوتے، وہ اللہ کے محبوب بھی ہوتے ہیں۔ جب کوئی ولی ہو جاتا ہے تو وہ صرف اللہ کا محب نہیں رہتا، بولیے محب نہیں رہتا، وہ اللہ کا محبوب بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگلی بات بتاؤں، حقیقت یہ ہے کہ محبوب اللہ کا پہلے بنتا ہے، محب بعد میں ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ اوپر ہوتا ہے۔ اللہ جب اپنی محبت کے لیے کسی کو چن لیتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے، وہی محب ہوتا ہے۔ جس شخص کو اللہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے اور جبرائیل امین کو بلا کر بتا دیتا ہے راز محبت، انی احب فلانا، اے جبرائیل مجھے فلاں بندے کو جانتے ہو؟ جبرائیل، اللہ پاک بلاتے ہیں جبرائیل امین کو، پوچھتے ہیں فلاں بندے کو جانتے ہو؟ وہ فلاں ملک میں، فلاں شہر، فلاں گاؤں، قریے، محلے میں فلاں جگہ رہتا ہے۔ جی باری تعالیٰ جانتا ہوں، کیا معاملہ ہے؟
اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بس وہ فرماتا انی احب فلانا، اللہ فرماتا ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ ہائے 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 مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ کتنا پیارا جملہ ہے، ہائے ہائے۔ ایک ہم ہیں کہ مارے مارے پھرتے ہیں کہ ہمیں اس سے محبت ہو جائے، مارے مارے پھرتے ہیں کہیں سے کوئی چنگاری اس کی محبت کی مل جائے، کسی بہانے اس کی محبت کی چنگاری بھڑک اٹھے۔ ایک ہم ہیں اس کے لیے سرگرداں ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے وہاں باری تعالیٰ جبرائیل کو بلا کے اپنا راز افشا کرتا ہے اور فرماتا انی احب فلانا، مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ اس جملے پہ غور کریں، رب کی زبان سے جملہ نکل رہا ہے کیا؟ مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ پھر جبرائیل امین پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو اب پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نے اپنا راز محبت تو افشا کر دیا، چھپایا نہیں، افشا کر دیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ پھر وہ رب ایسا ہے، وہ دنیا کے محبوں کی طرح، دنیا کے محبان کی طرح نہیں ہے، اس میں رقابت نہیں ہے، رقابت نہیں ہے کہ جو جس سے میں محبت کروں اس سے اور کوئی نہ کرے، نہیں، اس کی محبت ایسی ہے جس سے میں محبت کروں وہ چاہتا ہے ہر کوئی اس سے محبت کرے، ہر کوئی اس سے محبت کرے۔ اب یہ دیکھیں، جب وہ کہے گا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے تو کیا اس بندے کے لیے وہ یہ کہے گا کہ جو خود دنیا سے محبت کرتا پھرتا، جو خود دنیا کی محبت دل میں سجائے پھرتا ہے، ارے اس کے لیے فرمائے گا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی؟ حدیث پاک میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو ہماری ملاقات نہیں چاہتا ہم بھی اس کی ملاقات نہیں چاہتے۔ من احب لقائی احببت لقاءہ، جس نے میری ملاقات کی محبت رکھی میں بھی اس سے ملاقات کا مشتاق ہوتا ہوں۔ جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے میں بھی اس سے ملاقات کی خواہش کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ یہ تو سودا دو بدو ہے، دست بدست سودا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی سے محبت کرے اور ایسے سے کرے جو خود دنیا سے محبت، مال و دولت سے محبت کرتا پھرتا ہو، دنیا کی غلاظتوں سے اور عہدہ و منصب سے اور جاہ و منصب سے اور خود میں سے اور اپنے نفس سے محبت کرتا پھرتا ہو، جو جھوٹی محبتوں کے اور نفس کی دنیا کی محبت کے بت اپنے دل کے صنم کدے میں سجائے پھرتا ہو، اس کی محبت کوئی اتنی ارزاں اور سستی چیز ہے کہ وہ ایسے سے محبت کرے گا؟ نہیں۔ تو فرماتا ہے جبرائیل مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی۔ تو جبرائیل امین پوچھتے ہیں باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرماتا ہے اب جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر۔ سو جبرائیل کو بھی اس محبت میں شریک کرتا ہے۔ انی احب فلانا، تو یہ اللہ کا فعل ہوا یا نہیں؟ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فعل الہی ہوا یا نہیں؟ جی۔ اور جب جبرائیل کو کہا کہ تو بھی اس سے محبت کر تو اپنے فعل میں جبرائیل کو شریک کیا۔ وہ رب
جو ہر ایک کو شرک سے منع کرتا ہے کہ میرا کوئی شریک نہیں، جس سے محبت کر لے اس میں ہر ایک کو شریک بناتا پھرتا ہے۔ کیا شرک ہے، کیا اشتراک ہے؟ شرک نہیں ہے، یہ اشتراک ہے۔ شرک نہیں ہے، یہ اشتراک ہے۔ وہ رب جو پورے قرآن میں جا بجا فرماتا ہے میرا کوئی شریک نہیں، اور شریک بنانے والوں کو دھر لیا جائے گا قیامت کے دن، وہ رب جو شریک برداشت نہیں کرتا، وہ جس سے محبت کر لے سارے جہان کو اپنا شریک بنانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں قاعدے بدل جاتے، وہاں قاعدے بدل جاتے ہیں، وہاں اس کی محبت میں شریک ہونا توحید ہو جاتا ہے۔ اس کی محبت میں شریک ہونا توحید بن جاتی ہے کہ تاکہ محبت ایک بن جائے سب کی۔ تو فرماتا ہے کہ جبرائیل تو بھی محبت کر۔ پھر جبرائیل امین پوچھتے ہیں تو باری تعالیٰ میں نے بھی محبت کر لی، وہ بندہ میرا بھی محبوب ہو گیا، اب مزید کیا آرڈر ہے، اب کیا حکم ہے؟ قربان جاؤں، فرماتا ہے اب جا آسمانوں کی پوری کائنات میں فرشتوں میں اعلان کر دے، ندا کر دے، اور ان کو بتا دے میرا راز محبت افشا کر دے، آسمانوں میں بتا دے میں نے فلاں سے محبت کی ہے، اے آسمان والو تم بھی سب اس سے محبت کرو۔ تو اللہ کے دوستوں سے، ولیوں سے، مقرب بندوں سے محبت کی داستان تو وہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں زمین سے تو شروع ہی نہیں ہوتی۔ جو داستان زمین سے شروع ہو تو تب اہل زمین اسے ختم بھی کر سکیں۔ اگر کوئی کہانی زمین سے شروع ہوتی تو اہل زمین مل جل کر محنت کر کے ختم بھی کر لیتے۔ نادانوں، یہ کہانی محبت کی تو زمین سے شروع نہیں ہوئی، یہ تو وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اب اس محبت کو آپ اور ہم کیسے مٹا سکتے ہیں؟ سر ہی پھوڑیں گے نا اپنا۔ ہم جتنی کوشش کریں گے اپنا سر پھوڑیں گے کہ یہ کہانی یہاں کی ہے ہی نہیں، یہ لامکانی کہانی ہے، یہ لامکان کی ہے۔ تو پھر پہلے اس محبت کا اعلان آسمان پر ہوتا ہے، پھر سارے فرشتے آسمان والے اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور صحیح مسلم میں ہے، اور صحیح بخاری میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ تو سب آسمان والے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حکم ہوتا ہے باری تعالیٰ اب کیا کریں، قربان جائیں۔ کوئی اتنے شریک گوارا کرتا ہے اپنی محبت میں؟ اس کی محبت نرالی ہے، اس لیے کہ وہ خود نرالا ہے، وہ خود نرالا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر وہ حکم دیتا ہے کہ اب یہ کرو، سب فرشتے زمین پہ اتر جائیں اور اہل زمین کے دلوں میں میرے اس محبوب بندے کی محبت کو بٹھا دیں، جمع دیں۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس کی قبولیت اور اس کی محبت تب زمین پہ اتاری جاتی ہے، اور جب زمین پہ اتاری جاتی ہے تو وہ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ آسمان میں سب کو ملی، آسمان میں سب کو ملی، چونکہ سب پاک ہیں، سب پاک ہیں، سب کو ملی۔ زمین میں اس کے محبوبوں کی محبت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ ناپاک برتن میں کوئی دودھ اور پانی نہیں ڈالتا۔ زمین پہ فرمایا یودع ثم یودع لہ القبول فی الارض،
فرمایا زمین پہ اتار دو، اور اتار دی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ زمین کے ہر شخص کے دل میں ڈال دو، نہ، زمین پہ اتارو اور فرشتوں کو خود سمجھ ہے، چن لو کون سے دل اس قابل ہیں جو رب کے محبوب سے محبت کریں، اور کون سے دل اس قابل نہیں ہیں کہ جس میں اس کے محبوبوں کی محبت رکھی جائے۔ جو اس کے محبوبوں کی محبت کے لائق دل ہوتے ہیں ان دلوں میں وہ محبت ڈال دی جاتی ہے، جو اس کے محبوبوں کی محبت کے لائق نہیں ہوتے ان کے دلوں میں وہ محبت ڈالی ہی نہیں جاتی۔ سو یہ کوئی رولا ہے ہی نہیں، کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، نہ محبت آپ نے ڈالی نہ میں نے ڈالی، جس جس دل کو رب نے چنا اس میں اس کے اولیاء کی محبت آ گئی، جن دلوں کو رب نے رد کر دیا وہ محبت اولیاء سے خالی رہ گئے۔ اور پھر صحابہ کرام اور اولیاء و صالحین اور متقین و مخلصین کے لیے کہا، فرمایا کہ جو میرے مقرب بندے ہو جائیں، ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں اور مجھے راضی کر لیں، مجھے راضی کر لیں، تو سیجعل لہم الرحمن ودا، تو اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے دلوں میں ان نیک بندوں کے لیے، صحابہ، اولیاء، صالحین، متقین کے لیے، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ود پیدا کر دے گا، محبت پیدا کر دے گا۔ سو اگر کوئی شخص کسی ولی سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت اس کے کرنے سے نہیں ہوئی، وہ رب نے اس کے دل میں رکھی۔ سیجعل لہم الرحمن ودا، اور کسی کا دل اولیاء، صالحین، متقین، مؤمنین، کاملین، صحابہ کرام، ائمہ اہل بیت طیبین، اگر ان اسلاف اور انعام یافتہ بندوں کی محبت سے کسی کا دل خالی ہے تو اس نے خود خالی نہیں کیا، اللہ نے پاکیزہ محبت کے لیے اس بے نصیب کا دل منتخب ہی نہیں کیا۔ یہ قرآن کا فیصلہ، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ خود اپنے مقرب دوستوں اور ولیوں کے لیے ان بندوں کے دلوں کو چن کر ان میں ان کی محبت رکھ دے گا۔ سو جس کے دل میں اللہ کے مقرب دوستوں کی محبت پائیں، سمجھے کہ رب نے رکھی ہے، اور جن دلوں کو محبت سے خالی پائیں، سمجھے کہ رب نے ان کے دلوں کو اس پاکیزہ محبت کے لیے چنا ہی نہیں۔ اب جن کے دل اس محبت کے لیے چنے ہی نہیں گئے وہ اس کی 100 توجیحات کرتے پھریں گے، وہ توجیحات کرتے پھریں گے، تعویلات کرتے پھریں گے، دلائل لاتے پھریں گے۔ باتیں کرنے والے کے لیے باتیں بہت ہیں،